یہودیوں میں سے بلکہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم میں سے زید بن صنعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد، انہوں نے اللہ کے نبی کو ان کے نام سے پکارا، اے محمد، وہ قرض ادا کرو جو میرا تمہارے ذمہ ہے، کیونکہ تم اور تمہارا پورا خاندان آل عبد المطلب قرض کی ادائیگی میں ہمیشہ ٹال مٹول اور ہمیشہ تاخیر سے کام لیتے ہو۔ اب یہ الزام نہ صرف اللہ کے رسول پر تھا بلکہ پورے قبیلے عبد المطلب پر بھی تھا، حالانکہ قرض کی ادائیگی کا وقت ابھی آیا نہیں تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ گستاخانہ رویہ برداشت نہ کر سکے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مرنی ان اضرب عنقہ، یا رسول اللہ مجھے حکم دیں، مجھے پرمیشن دے اس چیز کی کہ میں ایک کھڑے انسان کا سر دڑ سے الگ کر دوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر، ہم ایک بہتر رویے کے زیادہ محتاج ہیں، تمہیں چاہیے تھا کہ اسے نرمی سے قرض مانگنے کی تلقین کرتے اور مجھے اچھے طریقے سے قرض ادا کرنے کی ترغیب دیتے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو نصیحت کے مقام پر رکھا کہ اسے ادب سے قرض مانگنے کی نصیحت کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے طریقے سے قرض ادا کرنے کی نصیحت کرو، حالانکہ ابھی قرض کی ادائیگی کا وقت آیا بھی نہیں تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ زید بن صنعا کا قرض ادا کیا جائے اور مزید 20 سا کھجوریں زیادہ دی جائیں، بطور تلافی اس سخت سلوک کے جس کا سامنا زید کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غصے کی صورت میں ہوا تھا۔ 20 سا تقریباً 40 سے 60 کلو گرام کے برابر بنتا ہے۔ اب جب زید بن صنعا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ بردباری اور حسن اخلاق دیکھا تو حیران رہ گیا، اور وہ بولا، یا رسول اللہ، میں نے تورات میں نبی آخر الزمان کی تمام نشانیاں دیکھی ہیں اور وہ سب میں نے آپ میں پائی تھیں، سوائے ایک کے کہ جتنا جاہل کوئی شخص آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، آپ کا حلم اور صبر اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ آج میں نے وہ صفت بھی آپ کے اندر دیکھ لی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب یہ کہہ کر زید بن صنعا فوراً مسلمان ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا دیا ہوا قرض جو آپ پر ہے وہ میں نے مسلمان فقراء کے لیے صدقہ کر دیا ہے۔